الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، خاص طریقے پر برادر معظم جناب مولانا مسعود الرحمان صاحب، مسعود بھائی، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب کے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ منیر للبنات کے لیے ایک عمارت کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہم لوگ جمع ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں ماشاءاللہ مسجد بھی تعمیر ہوئی اور مدرسہ بھی جاری ہوا، اور بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہوا۔ پہلے تھوڑے بچے تھے، پھر بڑھتے گئے، بچیاں تھوڑی تھیں، بڑھتی گئیں، اب جگہ تنگ ہونے لگی ہے۔ جہاں قریب کی جگہ میں انتظام کیا گیا تھا وہ بھی اب ناکافی ہو گئی، تو آپس میں یہ مشورہ ہوا کہ جو تھوڑی سی جگہ مسجد سے متصل ابھی ہے وہاں پر تعمیر کا کام ہو جائے اور بچیوں کے لیے وہیں تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کا یہ فضل ہے کہ یہ مدرسہ، یہ مکتب حسن انتظام کے ساتھ جاری ہے، اور یہاں پڑھانے والے اساتذہ کرام محنت سے پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جہاں مسلمانوں کی بستی ہو وہاں کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو مسجد جہاں عبادت ہو، اور دوسرے مدرسہ جہاں تربیت ہو۔ مسجد سر جھکانے کی جگہ ہے اور مدرسہ سر اٹھا کر جینے کی تربیت کا مرکز ہے۔ مسجد کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا، مدرسے کے ذریعے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھے گا۔ جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان بستی اور آبادی کے لیے مسجد ضروری ہے، مدرسہ ضروری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، علم کے بغیر انسان عمل نہیں کر سکتا۔ جب جانے گا تب تو عمل کرے گا، جب اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کرنا کیا ہے تو وہ عمل کیسے کرے گا؟ راستے پر وہ چل سکتا ہے جس کو راستے کا علم ہو۔ جو راستہ نہ جانے وہ راستے پر کیسے چل سکے گا؟ مدرسہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی بندگی کا راستہ معلوم ہو۔ مدرسہ اس لیے ہے تاکہ جینے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ پتہ چلے۔ لوگ جی رہے ہیں لیکن صرف جینا کمال نہیں ہے، ڈھنگ سے جینا کمال ہے۔ آدمی سلیقے سے زندگی گزارے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے،
اور یہ بات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان کے اندر علم نہ آئے۔ جب سیکھے گا تب عمل کرے گا۔ اسی لیے یہ بات آئی ہے کہ العلم امام العمل، کہ علم عمل کا امام ہے۔ بات سمجھے؟ علم عمل کا امام ہے۔ اگر امام غائب ہو جماعت ہوگی، اگر امام نہیں موجود ہے آپ اپنی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر علم نہیں ہوگا عمل بھی غائب ہو جائے گا۔ جیسے امام نہیں ہے جماعت غائب، اسی طرح اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو عمل غائب ہو جائے گا۔ اگر امام غائب ہے تو جماعت غائب۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام حاضر ہے اور پھر غائب۔ وہ ایسا ہوا ایک مسجد میں کہ امام صاحب نہیں تھے، تو لوگوں کو نماز پڑھنی تھی، ادھر ادھر دیکھا لوگوں نے، ایک اچھے حلیے والے شخص نظر آئے، ان سے کہا کہ نماز پڑھا دیجیے۔ تو داڑھی ٹوپی تو ٹھیک تھی، کرتا بھی ٹھیک تھا، لیکن نماز پڑھانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور نہ جانتے تھے۔ انہوں نے ٹالا بھی ہوگا کہ نہیں کسی اور کو کہیں، لوگوں نے اصرار کیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اچھا نماز تھی جہری، یعنی جس میں آواز سے تلاوت کی جاتی ہے۔ سری نماز ہوتی ہے تو امام پھر بھی چل بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں تلاوت آہستہ کرنی ہے، لیکن نماز تھی جہری۔ تو اب جو وہ کھڑے ہوئے مصلی پر، تو تجربہ تو تھا نہیں، اور نماز پڑھانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر روب طاری ہو جاتا ہے۔ تو نماز انہوں نے شروع کی، لیکن ہوا یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ دی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد سورہ ناس۔ اب سورہ ناس تو آخری سورت ہے، اس کے بعد کوئی سورہ نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے سورہ ناس پڑھی تو مصلی بھی پیچھے سوچنے لگے کہ اگلی رکعت میں یہ کیا پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں جب سورہ ناس پڑھ دی ہے تو اگلی رکعت میں کیا پڑھیں گے۔ اور وہ بیچارہ جو امامت کر رہا تھا وہ بھی آ گیا مسئلے میں کہ اب آگے پڑھوں تو کیا پڑھوں۔ تو جب وہ سجدے میں گئے، ایک سجدہ ہوا، دوسرا سجدہ ہوا، تو دوسرے سجدے میں بہت دیر ہو گئی، اور وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں، پیچھے سب مقتدی بھی سجدے میں۔ جب زیادہ دیر ہوئی تو کسی نے ہمت کر کے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا کہ امام صاحب اتنے لمبے سجدے میں کیوں ہیں۔ تو جب اس نے دیکھا تو پتہ چلا کہ مصلی خالی ہے۔ وہاں آگے محراب میں کوئی دروازہ رہا ہوگا، انہوں نے جب دیکھا کہ اب کوئی راستہ ہے نہیں، سورہ ناس کے بعد اب پڑھیں کیا، تو وہ نماز چھوڑ کے غائب ہو گئے، مفرور امام۔ تو جب امام نہ ہو تو جماعت نہیں ہو سکتی، اسی طرح جب علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کے درست ہونے کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے۔ آپ دیکھیے آج سے 25-30 سال پہلے جن لوگوں کا بچپن گزرا ہے، یا آج سے 40 سال پہلے جن کا بچپن گزرا ہے، آج وہ ادھیڑ عمر ہیں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے لگے، ایسے لوگوں کا آپ قرآن مجید سنیں، اور آپ آج 7-8 سال کے کسی بچے کا، 10 سال کے کسی بچے کا قرآن مجید سنیں،
آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ انہوں نے صحیح سے سیکھا نہیں، یا وہ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے، یا اگر پڑھے ہوئے ہیں تو مجہول پڑھیں گے، صحیح سے قرآن مجید پڑھیں گے نہیں۔ یہ کیوں ہے کہ آج جو علم ہمارے بچے پا رہے ہیں، آج سے 40 سال 50 سال 60 سال پہلے وہ علم اس نسل نے حاصل نہیں کیا جو آج بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا قرآن مجید صحیح نہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادتیں درست نہیں، موٹے موٹے اگر ان سے مسئلے پوچھ لیجئے نہیں بتا پائیں گے، وضو نماز کے بارے میں پوچھ لیجئے نہیں بتا پائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز کے باہر کتنے فرض ہیں، نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، نہیں بتا پائیں گے۔ داڑھی ان کی ہوگی مجھ سے بھی لمبی، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، نماز کے باہر فرض کتنے ہیں، تو وہ سیدھے السلام علیکم کر کے غائب ہو جائیں گے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ کتنے تو ایسے بیچارے ہوتے ہیں جن کو وضو غسل کے فرائض نہیں معلوم ہوتے۔ نماز کے فرائض تو جاننے دیجئے، نماز کے فرائض تو ذرا مفصل ہے، نماز کے باہر کے فرائض ہیں، نماز کے اندر کے فرائض ہیں، لیکن وضو میں تو کل 4 فرض ہیں، غسل میں اس سے بھی کم ہے، لیکن وہ بھی عام طریقے پر لوگوں کو نہیں معلوم۔ کتنی ہماری بہنیں ہیں، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی، اولاد کی اولاد ہو گئی، لیکن ابھی ان کو پاکی ناپاکی کے مسائل بھی پورے نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں، علم حاصل نہیں کیا، اور جب علم نہیں ہوگا عمل درست نہیں ہوگا، آدمی کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ ایک موٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پاک نہیں ہے اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی پاک نہیں ہے اور وہ قرآن مجید کو چھوتا ہے، وہ آدمی گنہگار ہوگا، وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اب سوچئے کہ جس شخص کو، جس مرد یا عورت کو پاک ہونے کا طریقہ پوری طرح نہیں معلوم ہے، جس نے سیکھا نہیں، وہ شخص اگر یہ سمجھ کر کہ میں پاک ہوں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے شریعت کے مطابق پاکی حاصل نہیں کی۔ کسی عورت نے شریعت کے طریقے کے مطابق پاکی حاصل نہیں کی، اب اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، قرآن مجید کو چھو رہی ہے، وہ گنہگار ہوگی۔ جب پاکی نہیں ہے، نماز اس کی معتبر ہی نہیں۔ یہ بات میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن کو یہ طلب بھی نہیں ہوتی کہ ہم کچھ سیکھیں، اپنی کمی کا احساس بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، اس کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اور اسی طرح زندگی کے مختلف حصوں سے متعلق، جیسے آپ دکان کھول رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کو دکانداری اور تجارت کا اسلامی طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک دکان کھولی، دوسری دکان کھولی، تیسری دکان کھولی، ماشاءاللہ دکان پہ دکان آپ کھول رہے ہیں، لیکن آپ سے پوچھیں اسلامی تجارت کا طریقہ آپ نے سیکھا؟ تو معلوم ہوا کہ بھائی صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مارکیٹ تھا، جو بازار وہاں لگتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار میں جب تک کسی کا امتحان نہیں لے لیتے تھے اور اس کو کامیاب نہیں کرتے تھے، وہ دکان نہیں کھول سکتا تھا۔ پہلے اس سے
بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے مسائل پوچھتے تھے۔ اگر اس کو معلوم ہے تو ٹھیک، اگر نہیں معلوم ہے تو دکان کا پرمٹ نہیں ملے گا، دکان کے لیے NOC نہیں ملے گی، اور اگر کسی نے بغیر اجازت کے دکان کھول لی تو اس کی خیریت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کس قدر سخت تھے اور انتظامی معاملات میں کیسی گہری گرفت رکھنے والے تھے، تو وہ اجازت اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک اس کا امتحان نہ لیں۔ پوچھتے تھے، اگر وہ جان رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں جانتا ہے دکان نہیں کھول سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ الف کا نام بھالا پتہ نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب تاجر ہیں۔ ارے یہ تو آپ جانیے کہ آپ حلال طریقے سے کما رہے ہیں، حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ صرف کمانا یہ کمال نہیں ہے، جو بھی آئے بس آنے دو۔ وہ ہیں غیر مسلموں میں ہمارے بابا رام دیو ہیں، تو ان کے مقابلے پہ ہمارے سماج میں بہت سے بابا آن دیو ہیں، تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ جو آ رہا ہے سو آنے دو، حلال ہو کہ حرام ہو، جائز ہو کہ ناجائز ہو، سب آنے دو۔ تو یہ جو آنے دو تو پھر جہنم میں جانے دو۔ اگر اس طرح انسان کمائے گا کہ حلال حرام میں فرق نہیں کر رہا ہے، جائز ناجائز میں فرق نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ میں گیا وہ انسان کے لیے تباہی لائے گا۔ حرام مال صرف فرد کو نہیں، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ آج لوگ شوق سے حرام مال کھا رہے ہیں، حرام مال گھر میں لا رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ جو حرام مال وہ لا رہے ہیں وہ صرف حرام مال نہیں ہے، وہ جہنم کے انگارے ہیں جو وہ اپنے گھر میں لا رہے ہیں۔ یہ بات اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیکھیں گے نہیں، علم نہیں ہوگا، حلال حرام میں آپ فرق نہیں کر پائیں گے۔ اور کچھ تو ایسے بھی اپنے شہر میں ہیں کہ جانتے کچھ نہیں ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی مسئلہ آئے، کوئی عالم کہے کہ یہ درست نہیں، وہ کہتے نہیں نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ یعنی ہم لوگ پڑھ لکھ کے بھی جاہل رہے، اور یہ حضرت لون چلاتے چلاتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ بن گئے۔ وہ ہم ہی کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ، مولانا کو نہیں پتہ، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہے، تم کیا امریکہ گھوم کے آئے ہو؟ کہاں کہاں کی آپ نے سیر کر لی؟ عجیب صورتحال ہے۔ ارے دین کے بارے میں تو عالم بتائے گا نا، دین کے بارے میں وہ شخص بتائے گا جو جانکار ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ علم ہوگا تب ہماری تجارت صحیح ہوگی، علم ہوگا تب ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، علم ہوگا تب ہماری بچیاں بہتر مائیں بنیں گی، بہتر بیویاں بنیں گی۔ یہ جو بچیوں کے لیے خاص طریقے پر مکتب کا، مدرسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہ اسی لیے ہے کہ اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً یہ مفید ہے، اور بچوں کا پڑھنا ہمارے سماج کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن ایک مرد پڑھتا ہے تو عام طریقے پر اس کا فائدہ اس کی ذات تک رہتا ہے، لیکن ایک لڑکی پڑھتی ہے تو وہ ایک پورے خاندان کی تعلیم کا ذریعہ بنتی، پورے خاندان کی تربیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جہاں وہ جائے گی اپنے علم کی وجہ سے روشنی پھیلائے گی، جس گھر میں جائے گی وہاں اس کے علم کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی۔ اللہ اس کو جو اولاد عطا کرے گا، اس اولاد کو جو پہلا مدرسہ نصیب ہوگا وہ اس کی ماں کی گود کی شکل میں نصیب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ ماں کی گود اولاد کے لیے، بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، بالکل صحیح ہے۔
لیکن جب ماں خود جاہل ہوگی، اس کو خود کوئی تمیز نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی سلیقہ نہیں، کوئی علم نہیں، تو پہلا مدرسہ ہی خراب، وہاں کوئی تربیت نہیں ہوگی، وہاں کوئی تعلیم نہیں ہوگی۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تب بچے کو وہ پڑھائے گی، اگر ماں کے اندر دین ہوگا، دینداری ہوگی، تب وہ اپنے بچے کو صحیح راستے پر لے جائے گی۔ اسی لیے بچیوں کی تعلیم و تربیت نہایت ضروری ہے۔ بچیوں کو تعلیم دینا، ان کو باشعور بنانا، ان کے اندر اخلاق پیدا کرنا، ان کے اندر دین کا علم داخل کرنا۔ اور ہمارا دین ایسے ہی ہے جس نے بچیوں کی تعلیم و تربیت کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کرام میں بھی علم کے لحاظ سے بہت اونچے مقام پر تھیں۔ وہ تو عورت تھیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ مسئلہ پوچھنے ان کے پاس جاتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ جو صحابہ علم کے اونچے مقام پر تھے اور مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، مسائل بتاتے تھے، کچھ سکھاتے تھے، اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو ٹوکتی تھی۔ سب سے زیادہ حدیثیں صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہیں۔ 5374 روایتیں اکیلے ان سے نقل کی گئی ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی، اور وہ حدیثیں آج امت کا سرمایہ ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث شریف پڑھ کر ایک مسئلہ بیان کیا۔ کسی نے وہ بات جا کر حضرت عائشہ سے نقل کی کہ ابو ہریرہ مسجد میں بیٹھ کر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ بات سمجھ نہیں پائے، حدیث جو بیان کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ ہے، جا کر ان کو بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو بتایا گیا تو انہوں نے اپنی بات درست کی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات کہی ہے، مسئلہ اس طرح ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کو حضرت عائشہ اپنے علم کی وجہ سے ٹوک دیتی تھی، اور وہ مانتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، انہوں نے حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے موطا امام مالک۔ جب وہ اس کتاب کا درس دیتے تھے تو ان کی بیٹی، ظاہر ہے کہ نوجوانی کی عمر اس بیٹی کی رہی ہوگی، وہ دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی۔ لوگ پڑھتے تھے، بڑے بڑے علماء پڑھتے تھے، اور وہ بھی سنتی تھی، ان کے والد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ اگر پڑھنے والا کہیں غلطی کرتا تھا تو ان کی صاحبزادی اندر سے کنڈی کھٹکھٹا دیتی تھی، اور جب وہ آواز امام مالک کو آتی تھی تو وہ پڑھنے والے سے کہتے تھے پھر سے لوٹاؤ، تم نے غلطی کی ہے۔ غلطی ہوتی تھی تو وہ اندر سے متوجہ کرتی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا گہرا علم ہوگا، اللہ نے ان کو کتنا نوازا ہوگا۔ تو علم ہماری اس امت کی بیٹیوں میں، اس امت کی خواتین میں بہت اونچے درجے کا علم رہا ہے، اور اسلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ عورتیں پڑھیں، آگے بڑھیں، سیکھیں۔ ہمیں بھی اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے، ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور جہاں بچیوں کے لیے ایسے ادارے قائم ہوں ان اداروں کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو انسان نے کھا لیا وہ اس نے اڑا دیا، جو انسان چھوڑ کر گیا وہ اپنے بعد والوں کے لیے رکھ کر گیا۔
جو انسان نے آگے کے لیے بھیجا وہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ اگر آج ہم مسجد پر، مدرسے پر، خیر کے کام پر خرچ کریں گے، یہی ہمارے لیے آگے کا سرمایہ ہے۔ ہم آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، لیکن آج جو ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، مدرسے کی مدد کریں گے، مسجد کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے کے لیے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے، اللہ کے ہاں وہ چیز تم کو ملے گی، اجر کی شکل میں ملے گی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے یابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آدمی کنجوسی کرے گا اللہ بھی راہ روک دے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب غربت میں ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں خرچ کروں، لیکن جب اللہ وسعت عطا کرتا ہے مہا کنجوس بن جاتے ہیں۔ اب اللہ نے دے دیا، وسعت ہے، کشادگی ہے، خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں۔ کنجوسی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بخیل اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ سخاوت پسندیدہ چیز ہے، اللہ کے راستے میں دینا اور کشادہ دلی سے دینا، اور یہ سمجھ کر دینا کہ جو ہم دے رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں اجر بھی دے گا اور اس کا بدل بھی دے گا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خرچ کرنے پر صرف بدلہ نہیں ہے، خرچ کرنے پر صرف بدلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تم کو عطا کرے گا۔ یعنی دنیا میں اللہ اس کا عوض دے گا، کوئی مصیبت ہٹا دے گا، کوئی بلا ٹال دے گا، کوئی نیا دروازہ روزی کا کھول دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا، اولاد میں برکت دے دے گا۔ کسی راستے سے اللہ تمہارے خرچ کا عوض عطا کرے گا، بدل عطا کرے گا۔ آخرت میں جو بدلہ ملنا ہے وہ تو ملنا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا عوض دے گا، بدل دے گا۔ تو اس لیے یہ جو مدرسہ منیر للبنات کا تعمیری کام ہونا ہے، جس کا سنگ بنیاد آج ہم لوگ رکھنے والے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ مدرسہ قائم ہوگا، اللہ کے دین کی تعلیم ہوگی، بچیاں پڑھیں گی، دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی، اللہ اس سب کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا، اس اجر میں ہم شریک ہوں گے۔ اور جب تک یہ سلسلہ خیر کا جاری رہے گا، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، اللہ ہمیں اس کا اجر نصیب فرماتا رہے گا۔ اس لیے آج اس موقع پر جب ہم آئے ہیں تو اس سلسلے میں ہم لوگ ضرور تعاون بھی کریں اور اس مدرسے کی ضروریات کے سلسلے میں فکر مند رہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے حافظ ناظم ملی سلمہ اللہ جو مسجد کے امام بھی ہیں اور مدرسے کے ناظم بھی ہیں، وہ اس سلسلے میں مدرسے کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں محنت کر رہے ہیں۔ اساتذہ کرام ان کے ساتھ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس مدرسے کو قبول فرمائیں اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔